بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 21ویں قسط حصہ ششم کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، اور اب ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بیعت عقبہ اول و ثانی اور ہجرت مدینہ تک کے واقعات۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسراء اور معراج کا آغاز طائف کے غمزدہ سفر اور عام الحزن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز بخشا جو کائنات میں کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ نبوت کے 11ویں یا 12ویں سال ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس لے گئے۔ اس زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس میں انبیاء کی امامت۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ آسمانوں کی سیر اور ملاقاتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ سدرۃ المنتہا اور دیدار الہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام نے بھی رک کر عرض کیا کہ اگر میں ایک انگلی برابر بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جل جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، قاب قوسین او ادنا۔ وہاں کیا گفتگو ہوئی اور کیسے دیدار ہوا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہے۔ وہیں اللہ نے امت محمدیہ کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ نمازوں میں تخفیف۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ کے حضور گئے، اور اللہ نے نمازوں کی تعداد کم کرتے کرتے 5 گانا نماز یعنی 5 وقت کر دی، لیکن وعدہ فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا اسے ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ معراج کی صبح اور قریش کا رد عمل۔ صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا تو قریش نے تمسخر اڑایا کہ ہم مہینوں میں بیت المقدس پہنچتے ہیں اور آپ ایک رات میں ہو آئے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، سنا آپ نے آپ کے دوست کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے تاریخی جواب دیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں تو بالکل سچ فرما رہے ہیں۔ اسی دن سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ انصار مدینہ سے ملاقات۔ مکہ کے حالات بدستور سخت تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر باہر سے آنے والے قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ یثرب کے قبیلہ خزرج کے 6 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور ایمان لے آئے۔ انہوں نے جا کر مدینہ میں اسلام کا تذکرہ کیا۔ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ۔ پہلی بیعت۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ قرآن سکھانے کے لیے مدینہ بھیجا۔ دوسری بیعت۔ اس کے اگلے سال مدینہ کے 73 مردوں
اور 2 عورتوں نے منا کی ایک گھاٹی عقبہ میں چھپ کر آپ سے ملاقات کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی اور عہد کیا کہ ہم آپ کی اور اسلام کی حفاظت اپنی جانوں، مالوں اور اولاد سے بڑھ کر کریں گے۔ دارالندوہ میں قتل کی سازش۔ جب قریش نے دیکھا کہ صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں اور وہاں مسلمانوں کی ایک طاقت بن رہی ہے تو وہ سخت خوفزدہ ہو گئے۔ مکہ کے تمام سردار اپنے مشورے کی جگہ دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ شیطان ایک بوڑھے نجدی کی شکل میں اس مجلس میں شامل ہوا۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ ہر قبیلے سے ایک ایک مضبوط جوان چنا جائے، وہ سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ وار کریں۔ اس طرح خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور بنی ہاشم سب سے لڑ نہیں سکیں گے۔ سب نے اس پر اتفاق کر لیا۔ ہجرت کا حکم اور حضرت علی کا ایثار۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے ناپاک ارادے کی خبر دے دی اور ہجرت کی اجازت عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، تم میرے بستر پر میری سبز چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ تمہارے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ صبح انہیں لوٹا کر مدینہ آ جانا۔ یہ کتنا عظیم ایثار تھا کہ حضرت علی جانتے تھے کہ باہر تلواریں نیام سے نکلی ہوئی ہیں، مگر وہ بے خوف ہو کر بستر نبوی پر سو گئے۔ محاصرے سے نکلنا۔ رات کے وقت ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ایک مٹھی خاک لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہوئے دشمنوں کی طرف پھینک دی۔ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے، مگر کسی کو خبر نہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ غار ثور کی 3 راتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر پہاڑ کی ایک غار ثور میں روپوش ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے پہلے غار کو صاف کیا اور سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا۔ ایک سوراخ بچ گیا تو وہاں اپنی ایڑی رکھ دی۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ دن بھر کی خبریں پہنچاتے اور ان کی صاحبزادی حضرت اسما کھانا پہنچاتی تھیں۔ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش کے لوگ کھوجی لے کر غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر دشمنوں کے قدم دیکھ کر پریشان ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ فرمایا جو قرآن کا حصہ بنا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورۃ التوبہ 40۔ اللہ نے معجزانہ طور پر غار کے منہ پر مکڑی کا جالا تنوا دیا اور کبوتر نے انڈے دے دیے، جسے دیکھ کر دشمن یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ یہاں کوئی ہوتا تو یہ جالا نہ ہوتا۔ بہت سراقہ بن مالک کا پیچھا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا تھا۔ اس لالچ میں سراقہ بن مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب وہ قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ اس نے 3 بار کوشش کی اور ہر بار ناکام ہوا۔ آخرکار اس نے معافی مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بشارت دی کہ سراقہ، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم ایران کے بادشاہ کسریٰ کے کنگن پہنو گے، جو حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں سچ ہوا۔ قبا میں قیام۔ 8 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب بستی قبا پہنچے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا اور اسلام کی پہلی مسجد قبا کی بنیاد رکھی۔ حضرت علی بھی امانتیں لوٹا کر پیدل چلتے ہوئے یہیں آپ سے آ ملے۔ 63 مدینہ میں داخلہ اور تاریخی استقبال۔ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ یثرب میں داخل ہوئے۔
مدینہ کا ذرہ ذرہ نور سے بھر گیا۔ انصار کی بچیاں دف بجا کر استقبالیہ گیت گا رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ہم پر وداع کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ ہر شخص کی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر قیام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی قصوا کو چھوڑ دو، اسے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ 64 حضرت ابو ایوب انصاری کی خوش نصیبی۔ اونٹنی چلتے چلتے ایک کھلی جگہ پر بیٹھ گئی جو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کا نام بدل کر مدینۃ الرسول، نبی کا شہر رکھ دیا۔